بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینة فاقبل علیہم بوجهه فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا مدینہ کے قبرستان کے اوپر، اور وہاں پہنچتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم، اور اس سلام کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ انتم سلفنا ونحن بالاثر، آپ لوگ پہلے چلے گئے، ہم آپ کے بعد آنے والے۔ قبرستان کے آداب اس حدیث میں بیان ہوئے، قبرستان میں جانے کے آداب اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے کہ 3 آداب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قبرستان جاتے ہوئے انسان اپنے چہرے کے سامنے ہی جاتا رہے، اقبل علیہم بوجہہ، جاتے ہوئے چہرہ قبر کی طرف کرتے ہوئے چلا جائے۔ پہلا آدب یہ ہے۔ دوسرا ادب السلام علیکم یا اہل القبور ہے، قبرستان میں جا کر اہل قبور کو، قبر والوں کو آپ نے سلام کرنا ہے۔ تیسرا ادب آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ یہ 3 آداب اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے۔ اس کی وضاحت اس طریقے سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کہ قبرستان گئے تو چہرے کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام قبرستان میں داخل ہوئے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، چہرہ انسان کو قبلے کی طرف کرنا چاہیے۔ اگرچہ آپ نے چہرہ قبر کی طرف کیا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے بہت ساری روایات میں یہ بات بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک قبلے کی طرف تھا، قبر کی طرف نہیں تھا۔ تو یہ جانے کی بات ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اگر آپ جائیں گے قبرستان تو ظاہر ہے کہ آپ کا چہرہ قبر کی طرف ہوگا، لیکن جیسے آپ قبرستان پہنچ گئے تو پھر وہاں پر جب آپ دعا کریں گے تو دعا اس ترتیب سے ہوگی کہ آپ کی پشت قبر کی طرف ہوگی اور منہ آپ کا قبلے کی طرف ہوگا، اور قبلے کی طرف منہ کر کے آپ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں گے اور اللہ رب العزت سے دعا کریں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ آپ قبرستان میں جا کر ایک قبر والے کو کیا دعا دیں گے؟ آپ ان کو کوئی ثواب بخشوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حدیث مبارکہ میں اور علماء کی ہدایت کے مطابق وہ یہ ترتیب ہے کہ سورہ فاتحہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ لیا، الحمد سے ولا الضالین آمین تک۔ اسی طریقے سے قل هو اللہ احد آپ نے پوری سورت پڑھ لی 3 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس میت کے لیے، اس قبر والے کے لیے یا تمام کے تمام قبرستان والوں کے لیے دعا کرنا ہے، اور وہ آپ نے وہ ثواب ان کو بخشوانا ہے۔ اللہ اس کا ثواب ان مردوں تک پہنچا دے۔ لیکن علماء نے ایک عجیب سی بات لکھی ہے، بہت بہترین بات لکھی ہے۔ فرمایا کہ دیکھیں، ایک تو عام قبروں کے پاس جانا ہے، جیسے کہ قبرستان میں ہم جاتے ہیں، عام قبرستان میں اس کا تو یہ طریقہ ہے
لیکن آپ قبرستان میں جا کے اگر خاص کسی قبر والے کے پاس جاتے ہیں، جیسے کہ آپ کا والد محترم ہے، آپ کا چچا ہے، آپ کا استاد ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کا یار ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، جو بھی ہے، آپ قبرستان میں جا کے اس قبر کے پاس اس ترتیب سے بیٹھیں کہ جیسے کہ زندگی میں آپ نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کیا تھا. جیسے کہ استاد کے قریب انسان نہیں بیٹھتا، والد کے قریب نہیں بیٹھتا دنیا میں، ادب کے خاطر فاصلے میں بیٹھتا ہے اور بڑے ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے. تو ایسے ہی استاد اور والد کے قبر کے پاس جا کر فاصلے کے ساتھ آپ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، جیسے دنیا میں آپ نے ان کا احترام کیا تھا اس ترتیب سے. اور اگر آپ کے یار دوست ہیں تو یار دوست کے ساتھ جس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری تو اس ترتیب سے آپ اس قبر کے قریب بیٹھ سکتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رہے کہ کسی قبر کو چومنا کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے کہ وہاں آپ جا کے کسی قبر کو چومنا شروع کر دیں. ہاں، علماء نے ایک بات کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ قبر آپ کے والدین کا ہے، والد کا ہے یا والدہ کا ہے، تو اس کو آپ چوم سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ کسی قبر کو آپ نہیں چوم سکتے. اب ظاہر ہے کہ والدین کو دنیا میں آپ چوما کرتے تھے، وہ آپ کو چومتے تھے، تو لہذا موت کے بعد آپ ان کی قبر کو چوم سکتے ہیں، بوسہ رہ سکتے ہیں.